اور جوان ہونے کے بعد اس کو گھر سے بھی نکالنا ہے شادی کر کے، اتنا اس کا زیور 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ، پھر اس کو دہیج بھی دینا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کرتوتیں ہیں کس کی؟ جب کوئی مسلمان دین اسلام کا راستہ چھوڑ کے، دین اسلام کو چھوڑ کے غیر کا طریقہ اپناتا ہے تو اللہ اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں کتنے کتنے بچے ہوتے تھے، 10 لڑکیاں 12 لڑکے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ اگر اسلام کے اندر کوئی چیز آسان ہے تو میرے لحاظ سے وہ ہے شادی، سب سے آسان چیز ہے شادی۔ لیکن آج مسلمانوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ بوڑھا باپ جس کی 5-6 لڑکیاں ہوں وہ تو پھانسی سے لٹک کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ کیا کرے بیچارہ، کہاں سے شادی کرے؟ دنیا اس کو تانے دے رہی ہے، تمہاری لڑکیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، تم ان کی شادی کرو۔ وہ کہاں سے بیچارہ لے کے آئے؟ مزدور آدمی 300 روپے کمانے والا دیہاڑی کہاں سے 10 لاکھ روپے لے کے آئے گا؟ وہ تو زہر کھا کے مر جائے گا۔ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہیں، اس کی موت کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم لوگ ہیں۔ اس لیے یہ منحوسیت، یہ نحوسیت ہماری لوگوں کی وجہ سے آئی ہے۔ مولانا چیخ چیخ کے مر گئے، کتنے انتقال ہو گئے، کہتے رہے کہ یہ منحوسیت اسلام میں نہ آنے دو، ایک دن یہ سب کو تباہ برباد کر دے گی، لیکن مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آیا۔ دہیج لیتے رہے اور آج وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب شادی کرنے سے پہلے ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ ہم لوگ تو صرف ایک جگہ پہ رہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کام کیا، گھر کے اندر تھوڑا گھومو اور تھوڑا باہر کا مناظرہ کرو، گھومو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، کون کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھو، گانے سننے سے فرصت نہیں ملتی ہے لوگوں کو، دیکھیں گے کیا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ کسی ایسے لوگ سے جڑو جو تمہیں دین اسلام کی باتیں بتائے، تب سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ مولانا کہتے رہے کہ اس کو مت آنے دو اسلام کے اندر، اس کو دور رکھو، منحوسیت کو، دہیج کی لعنت کو، لیکن مسلمان نہیں مانے۔ یہی کہتے رہے کہ لڑکی کو رخصتی کر رہے ہیں تو وہ کیا ایسی جائے گی؟ اس کے پاس سامان نہیں ہوگا کیا؟ آج وہ سامان کی وجہ سے، ایک کٹوری کی وجہ سے، ایک چمچ کی وجہ سے، ایک گلاس کی وجہ سے آج لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اور کتنی تو شادی شدہ لڑکیاں مر گئی ہیں دنیا کے اندر، مسلمان بے خبر ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ کہتا اور لاؤ دہیج، ہم کو مر رہا اس کو مرنے دو۔ ہوتا کیا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، باپ غریب ہوتا ہے، سامان زیادہ۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا مسکان، وہ کیا نام تھا لڑکی کا، سمندر میں کود کے جان دے دی۔ کیوں جان دے دی؟ سسرال والے ٹورچر کرتے تھے، کیا لے کے آئی ہے، کیا لے کے آئی ہے، پریشان ہو گئی، ڈپریشن کی مریض ہو گئی، ویڈیو بنا کے ڈالی تھی، بہت پرانی بات ہے، خودکشی کر لی، مر گئی۔ کتنی تو آگ میں جل کے مر گئی، کتنے تو پھانسی لگا لی ہے۔ اسی کی وجہ سے سب مفتی مولانا کہتے رہے کہ اس کو دور رکھو، دور رکھو، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جیسے جیسے دنیا بڑھتی جائے گی یہ اور زیادہ بڑھے گی، آگ پکڑے گی۔ لیکن مسلمان ایک چمچ کے چکر میں بولا ہم ایک چمچ لیں گے بس، ایک چمچ سے 2 کٹوری ہوئی، 2 کٹوری سے 3 گلاس ہوئے، اور آج موٹر سائیکل، کار، پیسہ، ہر چیز۔ صرف ایک چمچ کی بات ہوئی تھی بس، بولا ہم تو اپنی لڑکی کو ایک چمچ دیں گے، لڑکے والے بولے ہم ایک چمچ لے لیں گے۔ اس ایک چمچ کی وجہ سے آج یہ ہو گیا دنیا کے اندر، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آگے دیکھو ہوتا کیا ہے، اب تو شادی تب ہوگی جب وہ تمہارا گھر اپنے آپ لکھوا لے گا، لڑکے والے کہیں گے پہلے یہاں لکھو تب شادی کریں گے ہم۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، اب بڑھتا جائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا جو مسلمان میرے راستے کو چھوڑے گا ہم اس کو ایسے ہی برباد کریں گے، ایسے خون کے آنسو رلائیں گے جو میرے دین کو چھوڑے گا۔ کیا تھا شادی کے اندر، ہم بھی جب سے ویڈیو بنانے بیٹھے اسی پہ باتیں کرتے کرتے پریشان ہیں، لیکن دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکیوں کی شادی کری، کیا دہیج میں دیا؟ کچھ دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، ہے نہیں اسلام کے اندر دینے کا رواج، غیر مسلموں سے آیا ہے۔ اور یہ دہیج ابھی جلدی کی بات ہے، یہ پہلے تھا بھی نہیں، یہ شاید 2000 کے بعد ہی آیا مسلمانوں کے اندر۔
दहेज की मनहूसियत। पहले कोई नहीं दहेज लेता था, बस लड़के वाले जाएंगे, ज़्यादा लोग भी नहीं जाएंगे, 3 लोग जाएंगे बस, माँ और बाप और बेटा बस, या उसका भाई जाएगा। लड़की घर पे जाएंगे, ना बारात ना कुछ भी नहीं होगा, निकाह होगा, बस लड़की घर पे आ जाएगी। दूसरे दिन लड़की के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब आएंगे लड़के के घर पे। लड़के घर पे आएंगे, लड़का वलीमा करे। ये नहीं है कि पैसे हैं 10,000 रुपये और वलीमा करना है 50,000 रुपये का। तो मेरे भाई जितना भी तुमसे हो सके उतना वलीमा करो। और नबी ने मना भी किया कि इस काम के लिए कर्जा नहीं लेना चाहिए, और मुसलमान तो कर्जा लेते हैं। क्या शादी करने का फ़ायदा है? शादी करें, कर्जा लेके शादी कर दी, जब उस लड़के के हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने का टाइम आया तब वो कर्ज में लगा हुआ है। मेरी बाकी है, मेरे सामने ही, हम बोलते नहीं है वीडियो में। शादी हुई है, बीवी अलग है, शोहर अलग है, कमा रहे हैं दोनों लोग। क्यों? कर्जा हो गया शादी में। इससे बढ़िया अल्लाह के बंदे ना करते, कम से कम खुशहाल तो थे। अब तो डर लगता है लोगों को कि शादी करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए मेरे साथ, कौन सी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। और सही बात है, बिल्कुल। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब कोई रिश्ता देखने जाएगा तो पहले लड़के वाले कहेंगे कि लड़की की शादी करनी है तो पहले आप अपना घर मेरे लड़के के नाम कर दें, उसके बाद शादी होगी। अब जिस हिसाब से देखा या तो बढ़ ही रहा है। पहले क्या था, एक कटोरी दे दी, एक चम्मच दे दिया, बस। धीरे धीरे क्या हुआ, एक भगोना भी आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, डबल बेड आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रिज आ गया। फिर क्या हुआ, वॉशर मशीन आ गई। फिर क्या हुआ, कूलर आ गया। फिर क्या हुआ, अलमारी आ गई। अलमारी को तसव्वुर नहीं था इस्लाम के अंदर, देश के अंदर, अब धीरे धीरे वो भी आ गई है। अब लोग क्या मांग करते हैं, अब टीवी भी दो, दीवार में लगाने वाली। अब ये कहाँ से आ गई, अब ये कहाँ से आ गई। अब मोटरसाइकिल भी आ गई है। अब मोटरसाइकिल भी आ गई। पहले मोटरसाइकिल नहीं चलती थी, साइकिल दी जाती थी। अब 2025 से लग गई है, अब मोटरसाइकिल भी आ गई है। अब मोटरसाइकिल के बाद जब 2030 चालू होगी और उससे भी आगे हम लोग निकलेंगे, जब हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, तब आ जाएगी 4 पहिया की गाड़ी। अगर ये दो तो शादी होगी, नहीं दो तो कोई बात नहीं। इसलिए कि हम मुसलमानों के दिल से जो रहम का जो मादा था वो हमने ख़त्म कर दिया। पैसे की लालच में वो ख़त्म कर दिया हमने। इतनी अफसोस के साथ ये बात कहने पड़ रही है। जो हमारे दिल में जो रहम का मादा था कि चलो ये लड़की वाले कमज़ोर हैं, इनके ऊपर इतना दबाव ना डालें, वो हमने खो दिया। वो तभी हासिल होगा जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी तब। अल्लाह ताला इन बातों हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।